نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف لیا ہے، اور یہ خندق 5 ہجری کی وہ جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3000 اصحاب کے ساتھ 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا، اور ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ خندق کھود کر دفاع کیا تھا مدینے کا، اور وہ خندق 3-3.5 میل لمبی تھی اور کاٹدار تھی، اور اس میں تمام لوگوں نے اس کو کھودنے میں حصہ لیا تھا، بلکہ خود حصہ لیا تھا۔ 10-10 کے گروپ کو 40-40 ہاتھ دی گئی تھی ناپنے کے بعد، اور اس میں نبی پاک بھی اس میں شامل تھے، اور خود مٹی بھی اٹھاتے تھے اور پتھر بھی توڑتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو دشمن جب آ پڑا تو اس میں لڑائی شروع ہوئی، تو لڑائی میں 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں بڑے قبیلے اوس کا سردار حضرت سعد بن معاذ بھی تھا۔ اور سعد بن معاذ دیکھیں 6 ہجری، یہ 5 ہجری کی بات ہے، اور 6 تقریباً لگنے ہی والا تھا، اس میں وہ شہادت پا گئے، اور اس میں یہ 6 سال کے اندر اس مقام پر پہنچے۔ اور اس سعد بن معاذ کے قبیلے اوس کے مقابلے میں خزرج کا قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام بھی سعد تھا، لیکن اس کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی کے قبیلے میں یعنی خزرج کے قبیلے میں ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اور مدینے کی سیاست کی یہ تھی کہ یہودیوں کے 2 بڑی قبائل آپس میں لگتے تھے، اور مدینہ کے 2 مسلمان انصار مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج آپس میں سیاست کرتے تھے۔ تو اس میں یہودیوں کا بڑا قبیلہ مسلمانوں کے بڑے قبیلے کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا، اور یہودیوں کا ان سے چھوٹا قبیلہ ان کے بنو نذیر اور خزرج کے ساتھ متعلقہ تھا۔ تو جس وقت مسلمانوں نے وہاں لڑائی کی، تو حضرت سعد بن معاذ کو جب دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو بکتر بند پہنی ہوئی تھی وہ ان کے بازوؤں تک تھی، اور ان کی شاہرگ جو ہے کٹ گئی، اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تو اس تیزی سے شہرگ کا خون جو ہے بڑا جلدی نکل جاتا ہے، تو وہ نحیف ہو گئے۔ لیکن انہوں نے دعا کی، اے خدا میری آرزو ہے کہ مجھے شہادت تو چاہیے، لیکن اگر مکے کے مشرکین کے ساتھ کوئی جنگ ہے اور تو مجھے اس کے لیے باقی رکھ، اور اگر وہ آخری جنگ ہے تو میری یہ آرزو ہے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے جو عہد کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کو پریشان کر دیا ہے، کہ ان کا میں انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے دعا سے یہ ہوا کہ ان کا خون بہنا یک دم تیزی سے بہنا بند ہو گیا، اور ایک ایک قطرہ قطرہ ٹپکتا تھا۔ اور پھر 15 دن کے محاصرے کے بعد جب وہ تمام قبائل منتشر ہو گئے، اللہ کے تیز جکھڑ اور فرشتوں کے اترنے کے بعد چلے گئے، تو حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، فرمایا کہ فرشتوں کے لشکر بنی قریظہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ مسلمانوں کو کہیں کہ وہ بنی قریظہ پہ پہنچیں، اور وہاں ہم جاتے ہیں ان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اپنے خچر پہ بیٹھ کے ایک امام باندھے ہوئے وہاں جا نکلے، تو جس وقت وہ وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے ان کے دل کو مبہوت کر دیا، خوفزدہ کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بعد وہ فوراً بولتے ہیں اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اور پھر انہوں نے نیگوسیشن شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار جو ہے حضرت سعد بن معاذ کو ہمارے کے ساتھ بات کے لیے بھیجا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد بن معاذ، اور وہ اتنے نحیف ہو گئے کہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی چارپائی کو لایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اپنے اصحاب کو کہ بھائی سردار آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس مقام پہ یوں لگتا ہے کہ کوئی بڑے کے آنے پہ سٹینڈ اپ کرنا، کھڑے ہونا، یہاں سے نبی پاک نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں سعد تم پہ فیصلہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ان کا فیصلہ کرنا ہے، ان کی اپنی تورات فیصلہ کرے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہاں لے جایا گیا، اور اس نے کہا کہ تورات میں جو فیصلہ ہے وہی اسی پہ عمل ہوگا، اور اس میں یہ تھا کہ دشمن اگر ہاتھ لگ جائے اور شکست کھا جائے تو ان کے لڑنے والوں کی گردنیں اڑا دیں، اور جو مال متاع سب کچھ ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ فیصلہ تو سنا تو فرمایا اللہ کی قسم حضرت سعد نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت تھے۔ اس سے پہلے بنو نذیر اور اس سے پہلے بنو قینقاع، یہ 2 قبائل شرارت کر چکے تھے، لیکن خزرج قبیلے کے سردار
جو ان کا حلیف ہوا کرتا تھا، وہ منافقوں کا سردار جو تھا دوسرا مسلمانوں، سعد بن عبادہ کے ساتھ قبیلے کے، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، وہ سفارش بیچ میں کر جاتا تھا اور بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی لڑ کر ان کو بچا لیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں بھی فیصلہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا جاتا تو آپ فرمایا تھا خیبر کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور جہاں کہیں جانے چاہتے ہو جاؤ، اور اپنے بے شک سامان بھی اٹھا کے لے جاؤ، ہتھیار یہاں رکھ دو۔ لیکن انہوں نے فیصلہ، ان کی موت آئی پڑی تھی۔ تو نبی رحمت کی یہ کتاب ہے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اس میں انہوں نے یہ یہاں حوالہ دیا ہے کہ مستشرقین جو ہے، مشرقی علوم کے مغربی ماہرین، مستشرقین اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہمارے یہودیوں کے بڑے قبیلے کی گردنیں اڑا دی تھی۔ تو وہ لکھتا ہے کہ یہیں پر ایک انگریز وہاں لکھتا ہے کہ نبی پہ فیصلہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں تھا، اس نے تو ان کو مارا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ شاید رعایت کر جاتا اور ان کو نکال دیتا، لیکن یہ تو ان کی اپنی موت آئی پڑی تھی اور وہ وہاں پر قتل کیے گئے۔ اور جس ہوئی ابن اخطب ان کا جو سردار تھا، جس وقت اس کو لایا گیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم ہماری اپنے اعمال کی بدبختی ہے کہ محمد نے ہمارے ساتھ تو بالکل بے وفائی نہیں کی، ہم نے خود ہی بے وفائی کی ہے اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک بہت بڑا مقام دیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو تحفظ دیا، مدینے میں ان کو جگہ دی، اور جس کے بعد اسلام پھیلا اور ساری دنیا میں ان کے بعد پھیلتا چلا گیا۔ اللہ پاک ان کے ان نیک اعمال کا صدقہ ہمیں بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اس ابلاغ کو آگے پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کے بات کو آگے بڑھائیں، برائی کی بات کو آگے پہنچانے والے ہرگز مت بنیں، ورنہ وہ قیامت کے دن بہت بڑا خسارہ بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ پاک کی توفیق ہو، آمین۔